نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کے ذریعے کس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت 72 to 73 میں ہم جانیں گے کہ جو گمراہوں سے کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسے انعام کے طور پر کیا عطا فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا، اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ سبحان اللہ، جو گمراہوں سے کرتا ہے اللہ اسے صالحین سے جوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت 74 to 75 میں حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی۔ حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے، بے شک یا رب العالمین۔ نیکسٹ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر آیا ہے، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا، اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آیت 78 to 80 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا ذکر کیا گیا ہے، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھیں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی، اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو تابع دار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کریں، اور یہ سارے کام کرنے والے ہم تھے، اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی سنت سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائیں۔ اب بتاؤ کیا تم شکر گزار ہو؟ الحمدللہ، یا اللہ ہم تیری ہر دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور تو ہمیں اپنی نعمتوں کے ذریعے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری خوشنودی کا باعث بنے۔ اور اب نیکسٹ آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات بیان کی جا رہی ہیں، اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔ اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے۔ بے شک یا رب العالمین کوئی کام تیرے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ آیت 83 to 84 میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے پر کیا اجر دیا گیا۔ اور ایوب علیہ السلام کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے، اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین، ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں،
تو ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالنا، اور تو ہمیں اپنی عبادت گزار اور شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔